اس کے بعد درود پاک پڑھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ درود آداب دعا میں سے ہے، کیونکہ بعد میں دعا مانگنی ہے اور دعا کی قبولیت کے آداب میں سے درود پاک پڑھنا بھی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ قاضی صاحب اس سے مؤذن کے لیے صلاۃ و سلام پڑھنا ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک اذان کے بعد کی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس میں مومنوں کو خطاب ہے۔ شاید قاضی صاحب مومن صرف مؤذن کو سمجھتے ہیں، باقی جو ان کے مقتدی ہے ان کو یہ مومن نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے کھڑے ہو کر۔ اور یہ سارے گستاخ رسول ہوتے ہیں، جتنے بریلوی مقتدی ہیں، محلے میں رہتے ہیں، مرد ہوں عورتیں ہوں، وہ چونکہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، اذان اقامت سے پہلے اس دن کا مروجہ صلاۃ و سلام نہیں کرتے، حالانکہ قرآن میں خطاب مومنوں کو ہے، مؤذن کو نہیں۔ پھر یاد رکھیں کہ مولوی صاحب نے یہاں بھی ایک دھوکہ دیا ہے کہ اس جگہ پڑھنا منع نہیں، اس لیے یہاں بھی جائز ہے۔ دیکھیے جس طرح قرآن پاک میں درود کا حکم ہے، اس طرح باقی اذکار کا حکم ہے، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ اب کوئی آدمی اور ذکر شروع کر دیتے ہیں اذان سے پہلے اور کہتے ہیں جو یہ ذکر نہیں کرتے وہ گستاخ ہے، اللہ کے منکر ہے۔ قرآن پاک میں جس طرح درود سلام کا ذکر ہے حکم ہے، اس طرح استغفار پڑھنے کا حکم بھی موجود ہے۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ اذان سے پہلے 11 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے اور جو نہ پڑھے وہ قرآن پاک کا منکر ہے، اس طرح جو بات کرے تو ظاہر بات ہے کہ وہ یہ بات غلط کر رہا ہے۔ وہ کہا ہے احناف نے جو یہ لکھا ہے درود پاک یا اس طرح پڑھنا، وہاں زیادہ سے زیادہ بات نکلتی ہے کہ جائز ہے جس میں آدمی درود پاک پڑھے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ کسی مباح و مجاب مستحب کام کو بھی جھوٹی جان دینا، اس سے وہ پھر ناجائز اور بدعت ہو جاتا ہے۔ دیکھیے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر فقہ حنفی کا دار و مدار ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو عام طور پر دائیں طرف سے پھیرا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی کہ دائیں طرف ہوتا ہے کہ پہلے حضرت پاک ادھر مڑے تھے، ہم چہرے مبارک کی زیادت کریں۔ اتنا کثرت والا عمل تھا، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ دائیں طرف سے مڑنا ہی ضروری ہے، بائیں طرف سے مڑنا جائز نہیں، تو اس نے اپنی نماز میں شیطان کا حصہ شامل کر لیا۔ اس لیے بڑی سختی سے روکتے تھے کہ اپنی نماز میں شیطان کا حصہ شامل نہ کرو۔ تو دیکھو ایک مستحب کو مستحب سمجھنا یہ نبی کی تابعداری ہے، لیکن مستحب کو واجب سمجھنا یہ شیطان کی تابعداری ہے، اب یہ نبی کی تابعداری نہیں رہی، حالانکہ اللہ کے نبی پاک کا یہ فعل ہے۔ اس طرح حضرت پاک ساری رات تہجد پڑھتے تھے تو گھر میں بعض اوقات ضرورتوں کے بعد تھوڑا سا آرام فرما لیٹ جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو کے بعد لیٹ گیا، فرمایا یہ گدھا ہے جو لیٹ رہا ہے۔ اب دیکھیے لیٹنا حضرت پاک کا اپنا عمل تھا، لیکن یہ استراحت کے لیے تھا، کوئی دینی مقصد کے لیے نہیں تھا کہ اس کو سنت سمجھا جائے۔ اب اس آدمی نے اس آرام کو ایک دینی مقصد سمجھ لیا، تو اس لیے حالانکہ یہ جائز کام تھا، مباح تھا، لیکن جب اس نے اس کو دین کا کام مان لیا اور تو حضرت نے عبداللہ بن عمر کہتے کہ یہ گدھا ہے جو اس طرح سے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح بسم اللہ بلند آواز سے حضرت پاک کبھی تعلیم کے لیے پڑھ دیتے تھے، لیکن عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب کوئی اگر پڑھے تو یہ بدعت ہے، حالانکہ اللہ کا نام لینا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ حضرت سے بعض ضعیف روایات میں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ ثبوت ہے، اب اس کو کوئی سنت سمجھ کر پڑھنا شروع کر دے تو اس کو بدعت کہا جائے۔ اس لیے مولوی صاحب نے کچھ مثالیں بدعت کے بارے میں ایسے بھی دی ہے کہ بدعت وہ کام ہے جو دین میں نیا شامل کر لیا جائے۔ ایک ہے دین میں کام شامل کرنا، ایک ہے دین کے کوئی وسائل ہو۔ وسائل کا حکم اور ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس بات کو سمجھے، یہ قرآن پاک ہے، حضرت پاک کے زمانے میں اس پر نہ نقطے تھے نہ زبر زیر تھے، نہ اس میں اوقاف تھے، وہ لوگ پڑھ لیتے تھے،
لیکن ہم جو عرب والے نہیں، ہم قرآن پاک کی صحیح تلاوت نہیں کر سکتے جب تک اس پر زبر زیر پیش نہ لگے۔ اب اس پر زبر زیر پیش لگانے سے کوئی ایک بھی شرعی حکم بڑا نہیں، نہ کوئی کم ہوا، اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ قرآن کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، اس میں کوئی حکم زیادہ ہو گیا یا کوئی حکم کم ہو گیا ہے۔ یہ کہیں گے یہ قرآن کو پڑھنے کے لیے لگائے گئے ہیں تاکہ قرآن پاک پڑھا جائے، تو اس میں کوئی مسئلے کا اضافہ نہیں ہوا۔ اس کو احداث فی القرآن نہیں کہیں گے، احداث للقرآن کہیں گے۔ یہ ناجائز نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ قرآن پاک کی اشاعت ہونی چاہیے، پہلے پریس نہیں تھا، ہاتھوں سے دیکھ کر لوگ دیکھتے تھے، اب پریس آ گیا تو وہی قرآن چھپ رہا ہے نا۔ قرآن کے اندر کسی مسئلے کا اضافہ نہیں۔ اس کو دنیا کی مثال سے سمجھے، آپ کو ایک حکیم صاحب نے نسخہ لکھ دیا، اس میں 5 دوائیں لکھ لی۔ اب یہ نسخہ آپ کے پاس 5 دواؤں کا ہے، ان کو کوٹنے پیسنے کے لیے آپ حامد دستہ لے آئیں، پکانے کے لیے آگ جلائیں، اس کو پکائیں، اس کو تیار کریں، تو یہ ساری چیزیں احداث للنسخہ ہے، اس نسخے کی تیاری کے سبب میں آ گئی ہے۔ اس میں یہی کہا جائے گا کہ یہ حکیم صاحب کا ہی نسخہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ نسخے کے اندر ایک چھٹی دوائی اپنی من سے شامل کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوائی پہلی 5 کے اثر کو خراب کرنے والی ہو، اس کو کہا جائے گا یہ احداث للنسخہ ہے۔ اب اس نسخے کو حکیم صاحب کا نسخہ نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ آپ کا اپنا ذاتی نسخہ بن جائے گا۔ اس طرح مثلا وضو میں 13 سنتیں ہیں، لیکن جو نہر پر وضو کر رہا ہے اس نے بھی 13 سنتیں پوری کی ہے، جو ٹوٹی پر وضو کر رہا ہے اس نے بھی 13 سنتیں پوری کی ہے، جو لوٹے سے وضو کر رہا ہے اس نے بھی 13 سنتیں پوری کی ہے، جو ٹب میں وضو کر رہا ہے اس نے بھی 13 سنتیں پوری کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وسائل ہیں اور وسیلے ہر زمانے میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں، لیکن اصل وضو کی سنتوں میں کبھی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ جو ہوائی جہاز پر حج کرنے جاتا ہے، حج وہ بھی اتنا کرتا ہے جتنا پیدل والا کر رہا ہے، جتنا بس پر جانے والا کر رہا ہے۔ تو یہ وسیلے جو ہوتے ہیں ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، یہ ہر زمانے میں بڑھتے گھٹتے رہتے ہیں، لیکن جو اصل احکام شرعیہ ہیں ان میں کوئی تبدیلی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ تو اس لیے مولوی صاحب نے جو مثالیں دی ہیں یا تو دنیا کی دی ہیں، اور دنیا کے بارے میں ہم بھی کہتے ہیں انتم عالم میں دنیا کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یا ایسی مثالیں دی ہیں جو دین کے مقاصد نہیں، دین کے وسائل اور ذرائع تھے۔ مقاصد کے ایک مقصد کا اضافہ بھی دین کے اندر اضافہ ہے، لیکن اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے وسائل ہر زمانے میں بدل سکتے ہیں، ان وسائل کو اختیار کرنا یہ اس میں کوئی اضافہ دین کے اندر اضافہ نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ بدعت کے بارے میں جو ہماری صاحب نے فرمایا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی ہے۔